جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی مادی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ نہ صرف موت اور قیامت کے درمیان کا درمیانی مرحلہ ہے، بلکہ ایک ایسی روحانی دنیا بھی ہے جہاں انسان کے اعمال کا پہلا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو نہ انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سائنسی آلات سے ناپا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عالم ایک غیبی دنیا ہے جو ایمان کے تقاضوں سے سمجھی جاتی ہے۔ برزخ کا وجود ہمارے ایمان بالآخرت کا ایک لازمی جز ہے اور اسی پر ہمارا عقیدہ آخرت کی بنیاد ہے۔ برزخ کی اصل حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت نے ہمیں اس کی جھلک دکھائی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں ان کی قبروں میں رکھا جائے گا اور فرشتہ انہیں پکارے گا، کیا میں نے تمہیں قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے جو برزخ میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے جب ان کے اعمال ان کے سامنے لا کر رکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کو ایک طویل حدیث میں مرنے کے بعد کے تمام مراحل انتہائی تفصیل سے بیان کیے۔ اس حدیث کے مطابق جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے عزت و احترام کے ساتھ علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ برعکس جب کسی بدکار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں اور اسے زمین کی پستیوں میں یعنی سجین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں روحیں اپنے اعمال کے مطابق مختلف مقامات پر رکھی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ کہاں واقع ہے؟ کیا یہ کوئی جسمانی مقام ہے یا محض ایک روحانی حالت ہے؟ قرآن و سنت میں برزخ کی جگہ کا براہ راست ذکر نہیں ملتا، لیکن مفسرین اور محدثین نے اپنی تحقیق، فہم دین اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اس کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کیا ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عالم برزخ کی شروعات قبر سے ہی ہوتی ہے، یعنی قبر ہی وہ ابتدائی مقام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ حساب کتاب، سوال و جواب اور جزا اور سزا کا ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق اگرچہ برزخ کا آغاز قبر سے ہوتا ہے، مگر روح کا مقام اور اس کی کیفیت قبر سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ شخص مومن ہو تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر ہو تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی نعمتیں یا عذاب انسان کو قبر ہی میں محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ کوئی خیالی کیفیت نہیں بلکہ حقیقی عذاب اور نعمت ہے جسے روح اور کبھی کبھی جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ روح کہاں جاتی ہے، تو اس پر قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ مطففین میں فرمایا، یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند مقام علیین میں ہوگا، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں قید کر دی جاتی ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ مطففین میں ہی فرمایا، یقیناً گناہ گاروں کا نامہ اعمال قید خانہ سجین میں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، علیین ایک بلند مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی ارواح سکون میں رہتی ہیں، جبکہ سجین جہنم کے نیچے طبقوں میں ایک قید خانہ ہے جہاں بدکار روحیں تکلیف میں رہتی ہیں۔ یہ دونوں مقامات عالم برزخ کا حصہ ہیں اور ان میں قیامت تک روحوں کو رکھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ شہداء اور نیک روحیں جنت کے پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر بسیرا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جہاں چاہے سیر کرواتا ہے۔
اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روح کو جسمانی قید سے آزاد کر کے ایک نئی دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں وہ آزادانہ اپنی محسوس حالت میں رہتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ روحیں آپس میں ملاقات بھی کرتی ہیں اور نئی آنے والی روحوں کا استقبال بھی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برزخ میں روح کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور انسان اپنے اعمال کے مطابق برزخی زندگی میں سکون یا عذاب محسوس کرتا ہے۔ بعض اقوال کے مطابق نیک لوگوں کو برزخ میں جنت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے، جبکہ بدکار روحوں کو جہنم کی آگ کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں وقت کا احساس دنیا جیسا نہیں ہوتا، یہ قیامت تک جاری رہتا ہے، جو کہ ہزاروں سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن برزخ میں وقت کی کیفیت ویسی نہیں ہوتی جیسی کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وقت چند لمحوں جیسا محسوس ہوگا اور بعض کو ایسا لگے گا جیسے ایک طویل اور نا ختم ہونے والی اذیت میں گرفتار ہوں۔ یہ کیفیت انسان کی روحانی حالت اور اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں شہداء کے برزخ میں زندہ ہونے کا تذکرہ اس انداز سے آیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت برزخی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتی ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ایک زندہ اور باشعور حالت ہوتی ہے۔ عالم برزخ کے حوالے سے ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا برزخی روحیں زندہ انسانوں سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دنیا والوں اور برزخی روحوں کے درمیان پردہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ بعض محسوس صورتوں میں جیسے شہداء اور اولیاء اللہ، انہیں دنیا کے حالات سے کسی حد تک باخبر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور عام انسانوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ خوابوں کے ذریعے نیک روحیں پیغام دے سکتی ہیں، مگر اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ناظرین، آخر میں ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عالم برزخ کوئی خیالی یا فرضی دنیا نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور زندہ دنیا ہے، جس میں ہمیں اپنے اعمال کا پہلا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ یہ مقام نہ صرف انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جو ہمیں برزخ میں راحت دے، نہ کہ عذاب۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور برزخ کی زندگی طویل اور نتائج سے بھرپور ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، قبر کی تنگی اور برزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کی روحیں علیین میں سکون سے رہیں گی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔